اللہ کا نظام کوئی ایسے محسوس ہوتا جیسے کسی طاقت نے اسے باندھا ہوا ہے، طاقت نے اسے باندھا ہوا ہے، اور وہ اللہ کا نام تھا۔ کہنے لگے میرے پاس ایک وظیفہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ان دو ناموں کے ذریعے دعا کرے گا قبول ہوگی۔ اور ایک حدیث میں میرے آقا کا فرمان ہے یہ دونوں آیات اسم اعظم ہیں، اسم اعظم ہے۔ گرمی تھی تو ایک راستہ گلی سے تھا، سڑک سے تھا گھر جانے کا، ایک راستہ باغ سے تھا۔ ایک نواب کے وزیر تھے، ان کا ایک فارم ہاؤس گھر تھا، باغ تھا، تو اس کے اندر سے شارٹ راستہ پڑا تھا۔ گرمیوں میں 9:15 بجے عشاء ہوئی، 9:15 بجے عشاء کے بعد کچھ ذکر ہوا، اور ذکر کرتے کرتے 10 بج گئے۔ اب میں 10 گھر جا رہا ہوں۔ اماں جو ہے رحمت اللہ علیہ انتظار کر رہی طارق آئے گا، اور رات کو میں نے دودھ پینا تھا، بس اماں لے کے بیٹھی۔ اب میں جب آگے گیا نا تو مجھے اماں کی آواز آئی رحمت اللہ علیہ۔ میں نے ادھر دیکھا، میری اماں کی آواز ہے، طارق طارق جلدی آ، اس طرح کی آواز۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، اچھا وہ آواز آ رہی تھی، حتیٰ کہ اس آواز میں میرے پیچھے کوئی ایسی مرد تھا یا عورت جو بھی تھا، اس کی سانسوں کی آواز بھی مجھے محسوس ہونے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ یہاں مشہور تھا کہ یہاں وہاں وہ کچھ کرسچن کے گھر ہوتے تھے، وہ جمعدار تھے، اور ان کے ساتھ درخت تھے، اور مشہور تھا کئی لوگوں کو یہاں جنات نے تنگ کیا ہے، اور بیچارے آتے تھے تو بخار ہو جاتا تھا، پھر کسی سے ذکر تسبیح دم درود اور کسی سے پھر کرتے تھے تو فائدہ ہو۔ اور مجھے وہ بات یاد ہے، میں نے کیا کیا، وہیں سے میں جا رہا تھا، سڑک تھی تو سڑک کے دائیں بائیں فٹ پاتھ تھی کچی، تو میں نے مٹھی بھر لی مٹی کی۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے تھے تو آپ نے ریت مٹی کی مٹھی پھینکی تھی، آیت پڑھ کے، وما رمیت اذ رمیت، یہ آیت پڑھی تھی۔ اور اللہ پاک نے پھر کیا کیا، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشینا، اللہ نے ان کے دائیں بائیں بس ان کو اندھا کر دیا۔ میں نے نا مٹھی میں پڑھنا شروع کر دیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ۔ بس یہ حدیث میں آتا ہے میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ان دو ناموں کے ذریعے دعا کرے گا قبول ہوگی۔ اور ایک حدیث میں میرے آقا کا فرمان ہے یہ دونوں آیات اسم اعظم ہیں، اسم اعظم ہے، اسم اعظم۔ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، اب مجھے یاد نہیں میں نے کتنے دفعہ پڑھا، بس پڑھ رہا ہوں۔ جب میں نے دیکھا نا کہ وہ سانسیں میری بہت ہی قریب آ گئی، تو میں نے اچھا اس وقت پڑھتے ہوئے آپ کو ایک بات کا احساس ہوگا کہ میرے اندر کیفیت کیا ہوگی۔ ابھی میں جن پیچھے لگاتا ہوں آپ کے، چھوٹا سا بچہ، چھوٹا سا ننا منا سا بچہ، سونا سونا پینا، میں جن آپ کے پیچھے لگاتا ہوں، اور آپ اکیلے، سناٹا، گرمی، رات کے 10 بجے، کچھ بھی نہیں، ویرانی، اور ایک طرح ساتھ میری اماں کی آواز تھی، اور ساتھ اس نے پاؤں میں پائل جھنجھر بھی پہنی ہوئی تھی، اس کی چھن چھن کی آواز بھی تھی۔
آواز میری اماں کی تھی، اور اتنا قریب کہ سانسیں بھی مجھے محسوس ہونے لگی، اور میں سوچیں کن کیفیات کے ساتھ وہ وظیفہ پڑھ رہا ہوگا۔ ہاں، الفاظ سے زیادہ کیفیات کا اثر ہوتا ہے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، الفاظ سے زیادہ کیفیات اور یقین کا اثر ہوتا ہے، یقین کا اثر ہوتا ہے۔ میں توجہ سے پڑھ رہا تھا۔ اچھا، یہ توجہ کا پڑھنا اس طاقت کو میرے قریب نہیں آ رہی دے رہا تھا، قریب تھی وہ طاقت کہ مجھے نقصان پہنچا تھی، اور میں اپنی پوری توجہ سے پڑھ کے نا، جب میں نے دیکھا نا کہ وہ چیز نہیں جا رہی، تو میں نے ایسے جو ہے نا، میں نے مٹھی پہ ماری پھونک، اور اپنے سر کے پیچھے سے ایسے مٹھی پھینکی، او ہوئے، جو چیخیں تھی۔ اچھا، پتا چلا وہ چیخ ایک نہیں تھی، بندہ ایک نہیں تھا، وہ پورا گروہ تھا، پورا گروپ تھا، ایسے چھیڑ چھاڑ، جاتے بندے کو چھیڑ چھاڑ۔ اب طارق سے شغل شروع ہو گیا۔ اب طارق کامل نہیں تھا، اللہ کا نام کامل تھا۔ یہ طارق کی کرامت نہیں ہے، یہ اس کریم کے نام، قرآنی آیات اور اسم اعظم کی کرامت ہے۔ یہ میری کرامت کہاں ہے؟ اگر میری کرامت ہوتی تو میں کہتا آؤ مقابلے پہ، فوراً میں نے اللہ کا نام لیا کہ مولا میرے پاس کچھ نہیں، بالکل ویلا فارغ، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ تیرا نام لے رہا ہوں، تو اپنی طاقت کو میرے ساتھ لگا دے، تو اپنی طاقت میرے ساتھ میرے پاس بھیج دے، اور تو اپنی قوت تو نے اپنے ناموں میں قرآن کی ان آیاتوں میں رکھی ہے، اللہ وہ میرے قریب کر دے۔ کیوں؟ یہ وہ چیز ہے، جادو، جنات اور نظر بد، جو دیکھے میں تو آتی نہیں پر اس کا وار ہو جاتا ہے، دیکھے میں تو آتی نہیں، تو وہ اندیکھی چیز کے لیے میں نے اندیکھی مدد مانگی، آپ سمجھے؟ اچھا، پھر اس کے بعد میں پھر وہاں سے جو کئی بار گزرا، پھر نا کوئی پتا بھی ادھر ادھر ہوا ہو، نا کہیں کبھی نہیں، پتا بھی ادھر ادھر ہوا ہو، حتیٰ کہ دوسری دفعہ ایک دفعہ میں نے احتیاطاً مٹھی میں مٹی لے لی تھی اور پڑھنا بھی شروع کر دیا تھا، وَإِلَٰهُكُمْ، پڑھیں میرے ساتھ، الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ ہے مکمل، میں نے پہلے الف لام میم نہیں پڑھی تھی، طاقتور چیز ہے۔ اور دعا سے پہلے اس کو 3 دفعہ لجاہ قلبی خلوص دل سے پڑھ لیا کرے، لجاہ قلبی، میرے اس لفظ کی گہرائی میں جائیں، لجاہ قلبی، اس کا معنی یہ ہے زبان کے ساتھ دل بھی ساتھ دے رہا ہو، اور زبان حاضر ہے تو دل بھی حاضر ہو، اور دل بھی گواہی دے رہا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لجاہ قلبی، دل بھی ساتھ دے رہا ہو۔ یہ اندیکھے وار کا اندیکھا نظام اور اندیکھے دشمن کا اندیکھا انتظام، اور اندیکھی طاقت دشمن طاقت کا اندیکھا پروگرام، یہ وہ ہے اللہ۔ کون؟ اللہ ہے، جو میرے کام بنائے گا، جو مجھے اولاد دے گا، جو رزق دے گا، جو صحت دے گا، جو میری بگڑی بنائے گا، جو میرے مسائل کا حل کرے گا، جو ناکامیاں دور کرے گا، جو عزتوں کے فیصلے کرے گا، ذلتوں کے فیصلوں سے بدل کے انشاءاللہ۔ جن میرے قریب نہیں آیا،
اپنی روح کو طاقتور بنائیں، اس کے ارد گرد کوئی حصار دیں، اس کے ارد گرد کوئی دیوار دیں۔ میں جب اٹھا کھیس اٹھایا تو ہاتھ جتنا بڑا کن کھجورا تھا، بڑی مشکل سے اس کو مارا، اور موکل کا نام ہے کبھی کچ۔ پھر آپ درود کی باغ کی برکت سے ایک تحفہ دیتا ہوں، اور یہ ساری زندگی کے لیے تحفہ دیتا ہوں، ساری زندگی کے لیے ایک زبردست تحفہ دیتا ہوں۔ میں صحرا میں گیا تو صحرا میں وہاں وائلڈ لائف والوں کی چوکیاں ہوتی ہیں کہ شکار نہ ہو، جانور بچے رہے۔ تو وہ وہاں ایک بیٹھا تھا نیازی میاں والی کا، اس سے میرا جایا تو کہہ لے آپ کا نام سنا تھا، آپ صحراؤں میں آتے ہیں، درود پاک کی محفلیں لگاتے ہیں، تو ہمیں پتا ہوتا ہے یہ گاڑی جا رہی ہے تو یہ شکار والی گاڑی نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ زندگی کے تجربے بتائیں، تو اس نے کہا جی کہ میری زندگی کا تجربہ ہے، میں یہاں رہتا ہوں اور آج تک سانپ میرے قریب نہیں آیا، جن میرے قریب نہیں آیا، بہت جنات ہیں یہاں، بچھو میرے قریب نہیں آیا، کاٹنے والی چیزیں وہاں بھیڑیے ہوتے ہیں، لومڑیاں ہوتی ہیں، کن کھچورے ہوتے ہیں۔ ایک دم بیٹھا ہوا تھا، میں نے اللہ کا نام پڑھا ہوا تھا، میرے نیچے کھیس پڑا تھا، میں اس پہ بیٹھا رہا، گرمیاں تھی تو چیزیں گرمی میں زیادہ نکلتی ہیں، تو بیٹھے بیٹھے نا میں جب اٹھا کھیس اٹھایا تو ہاتھ جتنا بڑا کن کھجورا تھا، بڑی مشکل سے اس کو مارا، اور صحرائی کہنے لگے یہ ہاتھ جتنا کن کھجورا کتے کوبرے سے بھی زیادہ زہریلا ہوتا ہے، کوبرا جو ہے نا اس سے بھی زیادہ زہریلا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کہاں سے آیا، بیٹھا رہا، نیچے پڑا رہا۔ اللہ کا نظام کوئی ایسے محسوس ہوتا جیسے کسی طاقت نے اسے باندھا ہوا ہے، طاقت نے اسے باندھا ہوا ہے، اور وہ اللہ کا نام تھا۔ کہنے لگے میرے پاس ایک وظیفہ ہے۔ اچھا میرے جی میں آیا کہ یہ وظیفہ سلام اور علی نوح عالم، مجھ سے کہنے لگا پیر صاحب وقت میرے کو کیوں پوچھتے رہے گا؟ میاں والی کے لہجے میں لفظ وقت بھی استعمال ہوتا ہے۔ سلام، اچھا میرے دل میں آ گیا، کوئی کشف تو ہوتا نہیں، میرے دل میں آیا کہ یہ ہوگا، ایسے میری زبان پہ آ گیا، سلام علی نوح فی العالمین، سلام فی العالمین، سلام فی العالمین۔ یہ عمل ایسے میرے دل میں آ گیا، اور میرے جی میں آ گیا کہ یہ عمل ہے، یہ عمل ہے، ایسے اللہ نے دل میں ڈال دیا۔ اگر یہ عمل آپ کر لینا، آپ خود کر سکتے ہیں، بالکل میں آپ کو پورا عمل بتاتا ہوں، اور بالکل کرنا آسان ہے، بس ایسے پڑھ کے پھونک مارنی ہے اس سرسوں کے بیچ پہ، کالے سرسوں کے بیچ پہ، اور بس ایسے پھونک مارنی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ پر یہ یقین جانیے اس آیت کے پڑھنے سے آپ کے ارد گرد ایک حفاظت کا انوکھا نظام ہے، ایک حصار ہے، ایک طاقت کا انوکھا طاقتور ترین کمال ہے، عجب کمال ہے۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ میں نے کہا پھر 70 دن میں اپنے لیے ایک عمل کرواؤں گا، پھر تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا یہ رائی کا عمل کر، پر 70 دن میرے لیے کر۔ کہنے لگا پھر میں کہ تیرا کام بھی اللہ کر دے گا۔ پھر میں نے اسے کہا، میں نے کہا گیند کو جس دوست سے دیوار پہ مارے گا واپس آئے گی یا جائے گی؟ کہہ رہے واپس آئے گی۔ چلو میں نے کہا تیری تسلی کے لیے کہتا ہوں، صبح اپنے لیے کر لے، شام میرے لیے کر لے، اسی رائی پہ کر لے، تیرا خرچہ بھی زیادہ نہ ہو، اسی رائی پہ کر لے۔ اس نے کیا، اس کو رزلٹ ملا، اور کہتا ہے بڑھ چڑھ کے ملا، پہلے سے زیادہ ملا، اور طاقتور ملا، اور جھکتا ملا، تاثیر بڑھ گئی، کمال بڑھ گیا۔ کیسے نہ بڑھے؟ اپنی روح کو طاقتور بنائیں، اس کے ارد گرد کوئی حصار دیں، اس کے ارد گرد کوئی دیوار دیں، اس کے ارد گرد کوئی طاقتور چیز دیں۔ ایک بات بتاؤ، جتنی بھی حشرات الارض ہیں، سانپ، بچھو، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر رینگنے والے حشرات، پرندے، یہ چیزیں جتنے بھی حشرات ہیں، دیمک، کیڑے، ان سب کے حشرات کے معقل کا نام ہے کبھی کچ، کبھی کچ۔ اور ان کے جو باس ہیں، بڑے ہیں، ان کا نام ہے نوح۔ کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام ساری مخلوق کو پھر سے زندہ ہوا تھے، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے زمین ساری پہ پانی کو ختم کر دیا، اور اللہ نے فرمایا میں زمین کو ختم کرنے والا ہوں، اے نوح ہر چیز کا جوڑا جوڑا اپنی
کشتی میں رکھ لیں، پھر سے ان کو اللہ نے نئے ذریعے سے سارے عالم میں انسانیت کو یا زندہ زندگی کو، جانوروں کو پھیلایا، اس کا ذریعہ حضرت نوح بنے۔ اور جتنی بھی کائنات میں یہ چیزیں ہیں، ان کے جو باس اور بڑے ہیں وہ نوح ہیں۔ یہ بڑی گہری باتیں ہیں، مجھے بھی پتہ نہیں ہے، بہت گہری بات ہے۔ یہ جو جب بندہ سلام علی نوح فی العالمین کہتا ہے، اس کی روح میں ایک طاقتور ترین انجیکشن، مجھے سندھ میں جاتا ہوں نا تو وہ سندھ میں ڈرپ کو تھیلی کہتے ہیں، کہہ رہے سائیں تھیلیاں بڑی لگوائیں، تھیلیاں لگ جاتی ہیں، طاقت کے ٹیکے، انجیکشن، قوت کے ایک انرجی، اور اس کا جسم طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے۔ آنے والا تھپڑ جو اس کو لگنا ہے، مکہ جو اس کو لگنا ہے، وار جو اس کو لگنا ہے، وہ جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، وار ہے، دشمن ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے۔ وہ آنے والا جو تھپڑ ہے جو اس کو لگنا ہوتا ہے، وہ یا ختم ہو جاتا ہے یا پھر پلٹ کے اسی کو جا کے لگتا ہے۔ کمال چیز ہے، انوکھی چیز ہے۔ اب اس کا طریقہ سنیں پورا۔ ایک مٹھی آپ نے کیا لیا؟ سرسوں کے بیج لے لیے، کالے بیج لے لیے، مٹھی اپنی لے لی، کسی نیچے کوئی پلیٹ رکھ لیں، جو دانے گرے تو اس میں گرے، اور آپ نے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور سانس روک کے پڑھنا ہے، سلام علی نوح فی العالمین۔ بس جب سانس چھوٹے اس پہ پھونک مار دیں، پھر اگلا سانس، وہ سانس میں 1 دفعہ پڑھ سکیں، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 5 دفعہ، 100 دفعہ، جتنا پڑھ لیں، پھر اگلا سانس، اس طرح 40 سانس اور 40 پھونکیں۔ کوئی مشکل؟ آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں، بس وہ چیز آپ کی موجود ہے۔ اب یہ مٹھی 40 دن چلے گی، بولو 20-30 روپے کا خرچہ، بس یہی مٹھی چلے گی 40 دن۔ آپ اس کو، اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں، باوضو کریں بہتر ہے، مجبوری میں کر بھی سکتے ہیں، بطور وظیفہ قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت پڑھ سکتے ہیں۔ مٹھی، اپنے مقصد کا تصور، جادو، جنات، بے اولادی، نافرمانی، الجھنیں، طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی تکلیفیں، ایک سے نکلے دوسرا، دوسرے سے نکلا تیسرا، اور یہ تکلیفیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ سرسوں اور سلام علی نوح فی العالمین کا عمل کریں۔ پھر کیا کریں؟ 40 دن کے بعد اسی سرسوں کو چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں بنا کے گھر میں کہیں رکھ دیں، چھوٹے چھوٹے ذرے کہیں گھر میں بکھیر دیں، پاؤں نہ آئے، چھاپروں اور تھیلیوں میں ڈال کے، صندوقوں میں، بریف کیس میں، بیگ میں، الماریوں میں، گھر میں کہیں پھیلا دیں۔ اس کو ہاتھ سے ایسے پھیلا دیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ پر ایک ذہن نشین رکھیے گا، اکثر سرسوں استعمال ہوتا ہے دوسرے کام کے لیے۔ اگر آپ نے کہیں ایسے پھیلایا، وہ کہیں گے اس نے میرے گھر میں جادو کر دیا، اس کو عمل کا پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ مصلے پہ بیٹھنے کا عمومی رواج ختم ہو گیا۔ پہلے بندہ کھڑے ہو کے شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، پھر دیکھا تو کمر ختم ہوگی، پھر ڈریسنگ ٹیبل آ گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کی ایجاد جو ہوئی ہے وہ شیشے کے سامنے بہت زیادہ کھڑا ہونے کی ہے۔ ڈریس سے اور خوبصورتی کے لیے کھڑے ہو کے بندے دا چیل کنڈا ایک تھی گیا، بندے کا کمر کا نچلا دھڑ مک گیا، پھر اس کے لیے ٹیبل ہے کہ بھی آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے اتنی دیر جو ہے، رواج میں نہیں رہا۔ رواج میں اس لیے اکثر میں جو بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں ان کی تصویر خانے سے بہت نسبتیں ہوتی ہیں، میں انہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ بیٹی کو کہنا زیادہ دیر مصلے پہ نہیں بیٹھے گی، زیادہ دیر وظیفہ نہ کرے گی جب تک کہ گھر کا ماحول موافق نہ ہو، ورنہ کہے گی بیٹی نے آ کے ہمارے گھر میں جادو کر دیا۔
اور مجھے ایک ہمارے صاحب ہے وہ ان کا نام، تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کرنا. میری بہو بیچاری کوئی اور مزاج کی ہے، کہنے لگے اللہ برباد کرے میرے سورے کو، میرے بچے بیمار تھی، میں نے اللہ برباد کرے، وہ پڑھ کے پھونکے مارتے میرے بچے بیمار ہو جاتے ہیں. نزلہ زکام سردی گرمی میں ہو گیا، بچوں کو ہو جاتا ہے نزلہ زکام کھانسی ہو گئی، کہہ رہے اللہ برباد کرے میرے سورے کو، یہ پڑھ کے پھونکے مارتا ہے، بچے میرے بیمار ہو گئے. کہنے لگا آپ نے کہا تھا آیت الکرسی پڑھنی ہے، میں نے کہا تو نہ پھونکے مارتا. وہ بیچاری جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے. اور رواج میں اعمال کا اور مصلی کا رواج ہی ختم ہو گیا، اعمال اور مصلی کا رواج ہی ختم ہو گیا، وہ تو مزاجوں سے بات چلی گئی. 40 پھونکے، کتنی پھونکے؟ ہاں، اور ہر پھونک میں سلام علی نوح فی العالمین، اور اس تصور اور کیفیت کے ساتھ سلام علی نوح فی العالمین کہ سارے میرے مسائل، مشکلیں، الجھنیں، ناکامیاں، پریشانیاں، جادو، جنات، بندشیں، حاسدین کا حسد، دشمنوں کا شر، کینہ پروروں کا کینہ. اور ایک بات عجیب بتاؤں، اس کی ایک اور تاثیر ہے. جو نفس اور شیطان کے حملوں، نیٹ کی دنیا کے حملوں، نیٹ کی دنیا کی غلاظت، خباثت، نجاست سے نکلنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پر تاثیر عمل ہے، بہت زبردست عمل ہے. اتنا عمل ہے کہ بندے کو ولی بنا دیتے ہیں، یہی عمل بندے کو ولی بنا دیتا ہے. ہاں، بندے کو ولی بنا دیتے. اب وہ اصل میں سرسوں پڑھی ہوئی ہے نا، وہ پڑھی گئی ہے نا. اور پڑھا کس چیز سے آپ نے؟ کلام الہی سے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اب وہ پڑھی ہوئی سرسوں ہے، اب اس کا ہر ذرہ، ہر گیند، ہر وہ چھوٹا سا بال، وہ ایسے ہے کہ دشمن کے لیے وہ ایک چیز ایٹم بم ہے، جا کے اس کو توڑ کے رکھ دے، اس کو توڑ کے رکھ دے، اور اس کی شیطانی قوتوں کو بکھیر کے رکھ دے، اور ان کی تدبیریں ان پہ کیا کر دے؟ پلٹ دے. 40 دن وہی رائی چلنی ہے. اچھا، گھر کے سارے افراد اسی سرسوں پہ عمل کر سکتے ہیں. صبح آپ نے کر لیا، دوپہر میں نے کر لیا، اس نے کر لیا، اس نے کر لیا. چاہے تو گھر کا ہر فرد اپنے لیے بھی علیحدہ سرسوں کی ترتیب بنا لے. گھر کا ہر فرد چاہے تو علیحدہ اپنے لیے سرسوں کی ترتیب بنا لے، چاہے اسی کو کر لے، اسی کو کر لے. خرچے بھی بچ جائیں، امت کو پریشانی بھی نہ ہو، اور کام بھی بہترین ہو جائے. تسبیح خانے کا ایک نظام ہے، تسبیح خانے کی ایک چاہت ہے کہ امت کو خیریں بھی مل جائیں، پریشانیاں بھی نہ ہوں، راحتیں بھی مل جائیں، راحتیں بھی مل جائیں. تسبیح خانے کی کوشش ہے، دعویٰ تو نہیں کر سکتے، 100 کمیاں 100 کوتاہیاں، دعویٰ تو نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی مجھ جیسا بندہ جس کو 4 بندوں میں شہرت ہو، زیادہ تو نہیں، 4 بندوں میں، تو ویسے ہی مخلص ہونے کا موت سے پہلے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مخلص ہوں، 1 نمبر ہوں. تو موت بتائے گی 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے، ایماندار ہے یا دکاندار ہے، موت بتائے گی. موت سے پہلے دعویٰ نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا؟ ممکن ہی نہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. موت سے پہلے دعویٰ، موت بتائے گی. اللہ مخلصین میں شامل کر دے. ذرا جی بھر کے تو آمین کہیں. اب وہاں آپ کا مسئلہ نہیں، میرا مسئلہ ہے، تو ڈیلی آمین کہتے ہو. یعنی اپنا کام پورا ہو گیا، انہوں نے کہا تو کون اور میں کون. رائٹ عمل تو ہم نے سرسوں کا لے لیا، بس ختم. اب میں نے جو کہا آمین ڈیلی کہی ہے. واہ، پتہ نہیں کون ایسا بیٹھا ہے. بعض اوقات ممبر پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں نے حضرت کہہ کے ہاتھ ملاتے ہیں. مجمع میں ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پہ قسم ڈال دیں تو اللہ قسم پوری کرتے ہیں، اور لوگوں کے ہاں ان کی کوئی حیثیت بظاہر نہیں ہوتی. بظاہر لوگوں کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اللہ کے ہاں حیثیت اس سٹیج پہ بیٹھنے والے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. اس سٹیج پہ بیٹھنے والے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. اللہ کے ہاں ان کا مقام، ان کی حیثیت اور ان کا مرتبہ
نہیں زیادہ ہوتی. یہ چھوٹا سا عمل ہے. اب میں عمل کو پھر دوہرا رہا ہوں آخری دفعہ، توجہ سے آپ سنیں گے نا. اتنا جی تو ابھی کیا میرے آمین پہ نہیں کیوں کہا تھا. میں نے جب آمین کہلوایا تھا اس وقت تو مری آمین کہی کہ ہاں جی ٹھیک ہے. ابھی کرویٹیں بھی بدلی ہیں، میری آمین پہ کرویٹیں بھی نہیں بدلی تھی. ہلچل مچی ہے، میں بتایا نا میں نے. اب ہلچل مچی، ہر بندہ چکنا ہو کے بیٹھا ہے. اتنی بے وفائی. جسے سمجھے تھے سچا وہ ہلاکو نکلا، جسے سمجھے تھے بنفشا وہ تماکو نکلا. سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ، سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ، آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا، آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا. آپ شاعری کی پھر طرف توجہ ہو جائے گی، میں اس طرف شروع ہو جاؤں گا. سرسوں لیں کالے رنگ کے ایک مٹھی جو آپ کی مٹھی ہو، سرسوں لیں کالے رنگ کے ایک مٹھی جو آپ کی مٹھی ہو، پلیٹ میں رکھیں اس لیے کہ وہ گرے نہ، ان کے دانے گرے نہ زمین پہ، کیونکہ چننا مشکل ہے. اور اس کو پلیٹ میں رکھ کے اس کو دیکھتے ہوئے کہیں اور توجہ نہ ہو. بس یہ شرط ہے، عمل میں دھیان شرط ہے اور یقین شرط ہے. دھیان شرط ہے، دھیان شرط ہے، یقین شرط ہے. اس کو دیکھیں نہیں، دیکھیں ادھر ادھر نہ دیکھیں، اور سانس روک کے پڑھیں سارے. سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح، سلام علی نوح فی العالمین. بس پھونک مار دیں، پھر سانس، پھر پھونک مار دیں. 40. اب 40 کو گننے کے لیے میری جو تدبیر ہے وہ یہ ہے، میں 40 گھٹلیاں ساتھ رکھ دیتا ہوں. ہاتھ تو آپ کا دایاں مصروف ہوگا، دایاں ہاتھ تو مصروف ہوگا. کاؤنٹر ساتھ رکھ لیں، کاؤنٹر کو دبا دیں، 40 گٹھلیاں رکھ دیں. کوئی اس طرح کی چیز، کیا خیال ہے؟ ایسے 40 بادام ساتھ رکھ لیں، اٹھا کے ایک طرف رکھ دی. کوئی گننے کی تدبیر ہو ایسی جس میں آپ مصروف نہ ہو، تاکہ گننے میں بھی توجہ آپ کی ادھر ادھر نہ ہو. یہ شرط ہے، گننے میں بھی آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو، یہ شرط. تو اس کے بعد عمل چھوڑ دیں، پھر اگلے دن، پھر اگلے دن، پھر اگلے دن یہ عمل کریں، اور 40 دن یہ عمل کریں. اور 40 دن کے بعد اس رائی کو جسم گھر کے مختلف حصوں میں پھیلا دیں. ایسی جگہ ڈال دیں جہاں پاؤں نہیں پڑتے، شاپر میں ڈال کے، تھیلی میں بند کر کے، کسی چیز میں بند کر کے آپ اس کو پھیلا دیں. عمل پورا ہو گیا. اچھا، آپ اس عمل کو پھر کرنا چاہیں، پھر اگلی 40 دن کر لیں، پھر اگلے 40 دن کر لیں. آپ کہتے ہیں میں پوری زندگی اس عمل کو کرنا چاہوں گا. صد مبارک، آپ پوری زندگی عمل کریں. آپ کے پاس رائی زیادہ ہو گئی ہے، کسی کو ہدیۃً دے دیں، اپنے گھر میں پھیلا لیں. برکتیں آئیں گی، بہاریں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، بلائیں ٹل جائیں گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی، آفات ختم ہو جائیں گی، بلائیں ختم ہو جائیں گی، نامرادیاں ختم ہوگی، مرادیں برآئیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. کفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیرا.